تو یہ شروع کرتے ہیں، جیسے کہ ایک پہلا سوال ہے، امت وسط کیسے؟ ہم امت وسط کا کیا مطلب ہے، اور ہم آخری امت کے، اور اس کا کیا مطلب ہے امت وسط کا؟ امت وسط کا مطلب، وسط کا مطلب بیچ کا۔ امت وسط اس لیے کہا گیا قرآن میں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے بیچ میں جو امت ہے وہ ہم ہیں، یعنی مسلمانوں کی امت ہے، اس لیے امت وسط کہا گیا۔ یعنی اب بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ بیچ کی کڑی ہم ہی لوگ ہیں، تو قیامت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، اس لیے امت وسط کہا گیا۔ دوسرا سوال، آج کے نازک اور کامنل حالات میں دین کا کام کیسے کریں؟ تو بے شک یہ ہے کہ کامنل حالات ہیں، نازک ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی کام اگر ہم کرنا چاہیں، جیسے کہ آپ اخلاق اگر اچھا کرنا چاہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، اپنے اخلاق کو اچھا کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو بات کہی گئی ربط ضبط بڑھانا، تو ربط ضبط بڑھانے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ربط ضبط آپ آسانی سے بڑھا سکتے ہیں، اور اگر حالات دیکھیں بہتر تو ان سے بات بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر ان کو کتابیں بھی دی جا سکتی ہے۔ ان حالات میں بھی بک فیئر ہر جگہ لگائے جا رہے ہیں، ہم لوگ قرآن وہاں پر کتابیں رکھتے ہیں، قرآن میں بھی سیل کرتے ہیں، اور دوسری کتابیں بھی رکھتے ہیں، لوگ لے جاتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے لیے دعوت کے مواقع نہیں ہے، بلکہ ہیں مواقع۔ اب یہ ہے کہ ہم خود ڈر جائیں یا پریشان ہو جائیں تو بات الگ ہے۔ کامنل فضا جو بن رہی ہے آج کل، اس کو کیسے کاؤنٹر کرے؟ تو کامنل فضا جو بنائی جا رہی ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے بنائی جا رہی ہے، اور ایک خاص مقصد ہے، اور کامنل فضا بنانے سے ووٹ زیادہ آتا ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ مسلمان ایک طرف ہو جاتے ہیں، ہندو ایک طرف ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، وہ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کے زمانہ میں یہ ہے کہ اس فضا کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس یا تو میڈیا میں اس ڈھنگ سے ٹی وی کے جیسے ہم لوگ ان کا کنٹرول، ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم آپسی بھائی چارے کا، محبت کا، نزدیکی کا بات پھیلا سکتے ہیں۔ دوسرے کہ ہم اپنے ربط ضبط کے ذریعے سے بھی لوگوں کو صحیح بات بتا سکتے ہیں کہ جو آپ اسلام کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے، تو ہم ان سے تعلقات بنا کر کے اپنی بات پیش کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے اقامت دین کیا ہے؟ تو یہ اقامت دین کا سوال چونکہ دعوت سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پر چھوڑ دے رہے ہیں۔ موجودہ حالت میں دعوت کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ نن مسلم سے تعلقات بنائیں، اور پھر ان سے کنٹیکٹ کریں، اور پھر ان سے بات چیت کریں، تو آٹومیٹک مواقع نکل جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ مبشر ہے، ان کی بہن جو ہے وہ پٹنہ وومنس کالج میں پڑھتی ہے، وومنس کالج میں پڑھتی ہیں، تو ان کی جو ایم اے میں پڑھ رہی ہیں، ان کی ایک دوست نن مسلم ہے وہاں پر، تو وہ جو ہے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے۔ ذاکر نائک کا ویڈیوز انہوں نے دیکھا ہے، وہ کافی متاثر، ابھی کچھ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ چاہتی تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ تو یہ ہے کہ مواقع آٹومیٹک نکل جاتے ہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ اس طرح کے مواقع بات چیت کرنے کے ذریعے سے، کتابیں دے کر کے آپ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں۔ یو پی میں جس طرح کا مسئلہ آیا ہے، دھرماندھن کے مدعے کو لے کر مولانا کو اس مدعے پر گرفتار کر لیا گیا ہے، ایسے میں دعوتی کام کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ جو مقصد تھا ان کو گرفتار کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جو کوشش لوگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اور کامنل فضا پیدا کرنے کے لیے، وہ مقصد سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ جہاں تک انڈین کنسٹیٹیوشن کا سوال ہے، اس میں اپنے دھرم کو اپنے دھرم پر چلنے کا اور اس کو پھیلانے کا پورا ادھیکار ہے، اپنے دھرم پر چلنے کا اور اس کو پھیلانے کا، پروپیگیٹ کرنے کا پورا ادھیکار ہے۔ جو منع کیا جاتا ہے، جو الزام لگایا جاتا ہے، وہ یہ دیا جاتا ہے کہ زبردستی کر رہے ہیں آپ، پیسہ کا لالچ دے کے کر رہے ہیں، یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ انڈین کنسٹیٹیوشن میں الاؤڈ ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنے دھرم، جس دھرم پر آپ چلتے ہیں، جس آئیڈیالوجی کو آپ مانتے ہیں، اس پر اور لوگوں کو بلا سکتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی گڑبڑی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو الزام لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیسہ دے کر کے اور زبردستی کر کے اور کبھی دباؤ ڈال کر اسلام قبول کروا رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے باتیں آئی ہیں کہ ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، انڈیا میں سارا کچھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، پولیس ان کی ہے، ایڈمنسٹریشن ان کا ہے، کوئی دباؤ ڈال کے کیسے اسلام قبول کروا سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ اس طرح کے کام کو روکنے کے لیے اور تھوڑا سا مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، کامنل فضا پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں، ظاہر ہے کہ وہ کورٹ میں وہ سب چیزیں چل نہیں پاتی ہیں۔ ایک سوال ہے کہ ہندو لوگ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کی سوال اصل میں ہندو لوگ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے اپنے پاس کوئی آئیڈیالوجی صحیح سے نہیں ہے، اور ہندوؤں کے آپ دیکھیں گے تو ایک خدا بھی ہے،
بہت سارے خدا بھی ہے، اور خدا نہیں بھی آپ مانتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے ان کے یہاں کوئی کلیئر کٹ کنسیپٹ